اللہ بعولتہن، سب سے پہلے تو یہ کہ ان کی زیبائش اور آرائش اور زینت، اس کے ظہور جو ہے وہ ان کے شوہروں کے لیے ہے اصلاً. بعولتہن او آبائہن، یا اپنے باپ، او آبائے بعولتہن، یا اپنے شوہروں کے باپ، او ابنائہن، یا اپنے بیٹے، او ابنائے بعولتہن، یا اپنے شوہروں کے بیٹے یعنی سوتیلے بیٹے، اگرچہ ان کے اپنے بطن سے نہ ہوں لیکن یہ کہ شوہر کا بیٹا ہے تو وہ بھی اس فہرست کے اندر مزید جو ہے اس کا اضافہ ہو گیا. او اخوانہن، یا اپنے بھائی، او بنی اخوانہن، یا اپنے بھتیجے، او بنی اخواتہن، یا اپنی بہنوں کے بیٹے یعنی بھانجے، او نسائہن، یا اپنی خواتین، میں وضاحت اس کی کر چکا ہوں، او ما ملکت ایمانہن، یا ان کے جو غلام ہیں ملک یمین، اب التابعین غیر اولی الاربۃ، یا وہ تابع لوگ کہ جن کے اندر سرے سے اس کا کوئی امکان نہ رہے. ایسے ہوتے ہیں بوڑھا ہے کوئی ہے تو دور کا رشتہ دار، فلاں کے ماموں کا چچا کا کچھ ہے لیکن کوئی اس کا اب پرسان حال نہیں ہے، وہ کہیں کسی کے گھر آ کر پڑ گیا ہے. اب ایسے اشخاص کے لیے بہرحال تنگی جو ہے شریعت پیدا نہیں کرنا چاہتی. ایسے لوگ جو ہیں جو اتنے تابع ہیں آپ کی روٹیوں پر پل رہے ہیں اور وہ ان کی کفالت آپ کر رہے ہیں، وہ تابعین غیر اولی الاربہ جو اتنے تابع ہو گئے ہوں کہ ان میں اس قسم کے کسی خیال کا پیدا ہونا جو ہے وہ تقریباً ناممکن ہو چکا ہو. من الرجال اب الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، یا وہ بچے کہ جو ابھی خواتین کے مخفی معاملات سے واقف نہیں ہیں. وہ بچے چاہے کوئی بھی ہو، گلیوں کے بچے ہوں، وہ اگر 5-7 سال کا بچہ آ گیا ہے گھر میں تو ظاہر بات ہے جسے ابھی کچھ ان چیزوں کا شعور نہیں ہے تو اس سے پردہ نہیں. اب آپ سوچئے، غور کیجئے، دیانت کے ساتھ سوچئے. میری بہنیں جو بھی یہاں ہوں، میں انہیں اللہ اور رسول کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، اپنے دل سے پوچھیں، اپنے ضمیر سے پوچھیں، دیانت سے پوچھیں، یہ ساری باتیں کیوں بیان ہو رہی ہیں قرآن مجید میں؟ یہ کوئی کھیل ہے، تماشا ہے، شاعری ہے، یہ کیا ہے آخر؟ اللہ نے اتنی تفصیل کے ساتھ جو چیزیں بیان کی ہوں اور 2 جگہ پر وہ آئی ہوں تو یہ کس لیے؟ کوئی تفریح ہے، کوئی آخر بے مقصد کام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بچائے ہمیں کہ اس طرح کا کوئی خیال ہمارے ذہنوں میں کبھی پیدا بھی ہو، اس لیے کہ ایمان کے لالے پڑ جائیں گے. تو یہ سب کچھ اگر قرآن میں اتنی تفاصیل کے ساتھ آیا ہے تو سوچنا ہوگا کہ آخر ہم کس طریقے سے ان تمام چیزوں کو بالکل بالائے طاق رکھ کر اور جو مغربی تہذیب اور تمدن کا جو بھی نقشہ ہے اس کو اختیار کیے ہوئے ہیں. وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، اور چلتے ہوئے اپنے پاؤں کو بھی اس طرح نہ ماریں. لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ، اگر کوئی زیور پہنا ہوا ہے تو اس کی جھنکار پیدا ہو جائے. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اے اہل ایمان توبہ کرو، رجوع کرو. اگر کوتاہی ابھی تک رہی ہے، اگر غلط طرز عمل رہا ہے تو آخر کب موت جو ہے وہ سروں پر منڈلا رہی ہے. توبہ کرو اور بعد آ جاؤ اپنی حرکتوں سے، اپنے طرز عمل کو بدلو، گھروں کے نقشوں میں انقلاب آئے. اور اگر کچھ لوگوں کے اندر بھی یہ کام شروع ہو جائے، یہ سارا سننا سنانا بیکار ہے اگر پرنالہ وہیں بہے جہاں وہ بہتا رہا اور گرتا رہا ہے. تو اس سب کا آخر کچھ نہ کچھ نتیجہ نکلنا چاہیے. کچھ لوگ سوچیں، کمر ہمت کسیں، اور اگر واقعہ یہ ہے کہ اعلیٰ جو ہمارے جو گھرانے ہیں ان میں سے 2-4 میں بھی ان تقریروں کے بعد کوئی انقلاب پیدا ہوا تو یہ بھی ایک انیشیشن ہو جائے گی، ایک پروسیس کا آغاز ہو جائے گا. ہو سکتا ہے لوگوں کے سامنے آئے گا کہ لوگوں نے کچھ طرز عمل بدلا ہے. پہلے جو آنا جانا تھا گھروں کے اندر اب اس پر قدغنیں عائد ہو گئی ہیں. اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو بہرحال کچھ لوگوں نے سپریم سمجھا ہے کہ یہ ہمارے تمدن سے یا ہماری تہذیب یا ہمارے احساسات، ہمارے دوستوں کے جذبات مجروح نہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ ان سب سے نگاہوں کو ہٹا کر صرف اپنے اوپر اور اپنے رسول کی سنت کے اتباع پر ہماری نگاہوں کو جما دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.